السلام علیکم ناظرین، ہارر اردو پوائنٹ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ تو چلیے سنتے ہیں کہ آگے کالا جادو میں کیا ہوا۔ ہاں، میں اس چہرے کو صاف پہچانتا تھا، ماموں ریاض ہی تھے، لیکن جو چیز مجھے ایسی نظر آئی جو میرے حواس کو بالکل ہی بے قابو کر رہی تھی، وہ ماموں ریاض کی لاش سے چمٹی ہوئی لاتعداد پیلی پیلی مکڑیاں تھیں جو ان کے جسم پر ادھر سے ادھر پھر رہی تھی اور جگہ جگہ ان کے کھلے جسم میں اپنے پنجے جمائے ان کا خون چوس رہی تھی۔ آہ ماموں ریاض، میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ شمع میرے ہاتھ سے چھوٹ کر کھلے ہوئے تابوت میں جا گری۔ مکڑیاں ایک دم منتشر ہونے لگی، ان کی تعداد بے پناہ تھی، ان کا سائز بھی مختلف تھا۔ شمع گرنے سے ان میں سے کچھ مکڑیاں جل بھی گئی تھیں۔ وہ ایسے انداز میں اوپر کی جانب لپکی جو بے حد لذہ خیز تھا۔ میں بدحواس ہو کر پیچھے ہٹا، لیکن پاؤں کسی چیز میں الجھ گیا اور میں چاروں شانے چت نیچے گر گیا۔ فقطن ہی مجھے ایک دھماکہ سا سنائی دیا اور اس کی وجہ بھی مجھے معلوم ہو گئی۔ اور دروازہ جس سے میں اندر داخل ہوا تھا زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا تھا۔ ہوا بالکل نہیں چل رہی تھی۔ اگر ہوا چلتی تو شمعوں کے شعلے بھڑکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نادیدہ شیطانی قوت نے یہ دروازہ بند کیا ہے۔ میں ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے لگا، سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کرنا چاہتا تھا، لیکن جسم جیسے مفلوج ہو گیا تھا۔ آن واحد میں لاتعداد سفید اور پیلی مکڑیاں میرے جسم تک پہنچ گئیں۔ میں اپنے جسم کے کھلے ہوئے حصوں پر ان کے نوکدار پیروں کی گردش محسوس کرنے لگا۔ وہ میرے جسم سے چمٹ رہی تھی۔ جسم کے کھلے ہوئے حصوں میں باریک باریک سوئیاں سی چبھنے لگیں اور درد کی شدت سے میرے حلق سے بے اختیار چیخیں نکلنے لگیں۔ اعصاب اچانک ہی قابو میں آ گئے تھے۔ میں نے جوش وحشت میں ان مکڑیوں کو ہاتھ مار مار کر دور کرنا چاہا، مگر بے سود۔ ان کی نوکیلی ٹانگیں میرے کھال میں پیوست ہو رہی تھیں۔ وہ اپنے باریک باریک دانت میرے جسم میں چبھو رہی تھیں۔ آہستہ آہستہ وہ میری گردن تک پہنچ گئیں اور اس کے بعد انہوں نے میرے چہرے پر چڑھنے کی کوشش کی۔ ایک خوفناک دھاڑ میرے منہ سے نکلی اور میں نے ایک دم کروٹ بدل کر زمین پر ہاتھ ٹکائے اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جسم انتہائی خوف کے عالم میں قوتیں بیدار ہو گئی تھی۔ میں نے بہت زور زور سے ہاتھ اور پاؤں جھٹک جھٹک کر ان مکڑیوں کو نیچے گرایا اور اس کے بعد دروازے کی جانب دوڑ لگائی۔ پوری قوت سے میں نے دروازے کو پکڑ کر کھینچا اور دروازہ کھل گیا، لیکن میں باہر نکلتے نکلتے ایک بار پھر گر پڑا تھا۔ چند مکڑیاں جو میرے لباس پر چڑھ گئی تھیں میرے ساتھ ہی باہر آ گئی تھیں۔ میں ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ مکڑیوں نے میرے جسم کے کھلے حصوں کی طرف دوڑنا شروع کر دیا اور وہاں پہنچ کر مجھے کاٹنے لگی۔ میں بار بار چیخ رہا تھا اور لجی مکڑیوں کو چٹکیوں سے پکڑ پکڑ کر نیچے پھینک رہا تھا۔ ساتھ ہی میں نے پاؤں سے بھی مسلتا جا رہا تھا۔ یہ ایک بہت گھناؤنا کام تھا، لیکن اس پر زندگی بچانا سب سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ مکڑی اپنا کام کر رہی تھی، مگر میری کوششوں سے ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ آخری مکڑی بھی میرے پاؤں کے نیچے آ کر مر گئی۔ اور اس مصیبت سے چھٹکارا پاتے ہی میں اس راستے کی طرف دوڑا جہاں سے اندر داخل ہوا تھا۔ سامنے ایک دروازہ کھلا نظر آیا اور میں اس میں گھس گیا، مگر وہ ایک کمرہ تھا اور اس میں کوئی دروازہ نہیں تھا۔ وہاں سے نکل کر ایک راہداری میں بھاگا جو آگے جا کر دوسری طرف گھوم گئی تھی، لیکن دوسری طرف مڑ ہی رہا تھا کہ سامنے بند دیوار آ گئی اور بمشکل دونوں ہاتھوں کا سہارا لے کر ٹکرانے سے بچا۔ وہ راستہ کہاں گیا جہاں سے اندر آیا تھا؟ کہاں گیا وہ راستہ؟ وہاں سے پلٹا اور پھر جہاں تک بھاگ سکا بھاگا، لیکن جہاں پہنچتا راستہ بد ملتا۔ حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے، آواز نہیں نکل رہی تھی۔ پھر ایک تاریک کمرے میں داخل ہو گیا۔ گہرا گپ اندھیرا تھا، پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ غالباً غسل خانہ تھا۔ میں ٹٹول کر آگے بڑھنے لگا۔ ایک جگہ پانی کی دھار گر رہی تھی۔ پانی ہلکا گرم تھا، مگر پیاس اتنی شدت کی تھی کہ میں نے منہ کھول دیا۔ پانی کے کئی گھونٹ حلق سے اتارے، مگر یہ پانی ہلکا نمکین تھا اور اس میں پانی جیسا پتلا پن نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ایک عجیب سی بو، ایک عجیب سی سرانڈ۔ میں ایک دم پیچھے ہٹ گیا، دونوں ہاتھوں کا چلو بنایا، پانی اس میں لیا اور اسے انگلیوں سے مسل کر دیکھنے لگا۔ عجیب سی چپکن تھی اس میں، مگر تاریکی میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس سرانڈ سے الٹی آ رہی تھی۔ پیٹ اور سینے پر ایک دم بڑا بھاری پن پیدا ہو گیا تھا۔ میں کراہتا ہوا وہاں سے بھی نکل آیا۔ کوئی عظیم شیطانی جال تھا جس میں بری طرح جکڑ گیا تھا۔ کیا ہے یہ سب کچھ؟ کہاں جاؤں؟ کسی جگہ روشنی نظر آئی۔ اس سے پہلے یہ روشنی نہیں تھی، مگر اس طرف رخ کرتے ہوئے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ادھر کلیجہ تھا کہ حلق کے راستے باہر نکل آنا چاہتا تھا۔ راستہ کہاں ہے؟ کوئی ہے اس منحوس گھر میں؟ ارے کوئی ہے؟ ماموں ریاض، ابو، امی، شمسا، کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ میری آواز گھٹ گئی، متلی آ گئی تھی اور میری حالت خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی تھی۔ سر چکرا رہا تھا، آنکھوں کے سامنے ستارے ناچ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہی آخری وقت ہے، مر جاؤں گا۔ پھر وہی سب کچھ۔ آگے بڑھا، رخ ایک طرف روشنی کی طرف تھا۔ نہ جانے وہاں کیا ہے، نہ جانے وہاں کیا ہے۔ کھلا ہوا دروازہ تھا، چکور کمرہ تھا، خردرا فرش، دیواریں، کانز پر روشن شمع، سامنے ایک اور دروازہ بھی تھا۔ نقشہ بدل گیا تھا اس گھر کا میرے داخل ہونے کے بعد۔ کیسے؟ آخر کیسے؟ روشنی میں ہاتھوں پر نظر پڑ گئی۔ ایک اور چیخ حلق سے بلند ہو گئی۔ دونوں ہاتھ سرخ ہو رہے تھے، انگلیاں ایک دوسرے سے چپک گئی تھی۔ خون، خون، پورا جسم خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ دھار جو نہ جانے کہاں سے گر رہی تھی، پانی کی نہیں، خون کی دھار تھی اور میں نے کئی گھونٹ خون پیا تھا۔ اس بار تو یوں لگا جیسے آنتیں حلق کے راستے باہر نکل رہی ہوں۔ بری طرح متلیاں ہو رہی تھی۔ مجھے بیٹھ جانا پڑا تھا۔
آنکھیں بند کر لی تھی تاکہ حلق سے نکلنے والی علائش نظر نہ آئے۔ جب حالت کچھ بہتر ہوئی تو اپنی نگاہ سے اٹھا سامنے نظر آنے والے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ بے نور سی آنکھوں سے کمرے کے ماحول کو دیکھا، وہی کمرہ تھا جہاں تابوت دیکھا تھا۔ اس تابوت میں مامو ریاض کی لاش نظر آئی تھی، مگر اب وہاں مکڑیاں نہیں تھی، فرش صاف پڑا تھا، مکڑیاں یقیناً دوبارہ تابوت میں جا گھسی تھی۔ مامو ریاض مر گئے، میں نے دل میں سوچا۔ بے اختیار قدم آگے بڑھے، تابوت میں جھانکا، لاش موجود تھی مگر مکڑیاں موجود نہیں تھی، ایک بھی مکڑی نہیں تھی، البتہ مامو ریاض کی لاش خون سے آ رہی تھی، بالکل زرد، بے رونق اور سرد۔ تابوت میں جھانکا، دونوں ہاتھ نیچے کیے، ان کے شانوں کو مضبوطی سے پکڑا اور اوپر اٹھایا، بالکل ہلکا جسم تھا، مگر اچانک یوں محسوس ہوا جیسے مامو ریاض نے پاؤں اٹھایا ہو۔ یہ صرف احساس نہیں تھا، ایسا ہوا تھا، میرے ہاتھوں کے سہارے وہ تابوت سے باہر نکلنے کی جدوجہد کر رہے تھے۔ میں نے دہشت زدہ نظروں سے ان کا چہرہ دیکھا، پھر جلدی سے انہیں چھوڑ دیا۔ یہ مامو ریاض نہیں تھے، بلکہ اب یہ چہرہ مکروہ صورت بھریا چرن کا چہرہ بن چکا تھا۔ وہ 100% بھریا چرن تھا۔ اس کی شکل نامعلوم سے انداز میں کسی مکڑی کی شکل سے مشابہ تھی، ہاتھ پاؤں بھی اس طرح مڑے ہوئے تھے۔ اب اسے میرے سہارے کی ضرورت نہیں تھی، وہ اچھل کر تابوت سے باہر نکل آیا۔ کیسے ہو میاں جی؟ اس نے چہکتی آواز میں پوچھا۔ بھریا چرن، میں نے آہستہ سے کہا۔ پہچان لیا نا؟ ہاں ہاں، چلو اچھا ہے، ہم تو سمجھے بھول گئے ہو گئے، ہمیں سمے بیت گیا تھا نا بہت۔ مامو ریاض کہاں ہے بھریا چرن؟ سب مل جائیں گے میاں جی، سب مل جائیں گے، اب کیا رہ گیا ہے، مگر تم بھی دھن کے پکے نکلے۔ وہ کیسے بھریا چرن؟ ہمارا کام ہی کر کے نہ دیا۔ اب بھی نہیں کروں گا بھریا چرن، اب بھی نہیں کروں گا۔ اب اس کلیجے میں طنز تھا۔ ہاں تو کیا سمجھتا ہے، ہار مان لی میں نے، تو اس سے پاگل؟ تو پاگل ہے بھریا چرن، ڈوب مرو میاں جی، کہیں چلو بھر پانی میں ڈوب ہی مرو تو اچھا ہے۔ اب تم ہو کیا میاں جی، ذرا اس پر تو غور کر لو۔ میں تو کبھی کچھ بھی نہیں تھا بھریا چرن، مگر تو دیکھ لے، آج تک تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ مقصد میں تو ہم ایسے کامیاب ہوئے ہیں میاں جی کہ جانو گے تو جی خوش ہو جائے گا تمہارا۔ اچھا، کیا تو کھنڈولا بن گیا؟ پر تم بھی دھرماتما نہ بن سکے، یہ ہے تمہارا دھرم۔ جیون بھر کشٹ اٹھائے پر ایک غلطی کری اور مارے گئے، اس نے مسرور لہجے میں کہا، اور میں اسے گھورنے لگا۔ اب تم ہم میں سے ہو میاں جی، نام اور بدل لو اپنا، دھرم داس رکھ لو یا کالی چرن۔ مسعود احمد تو نار ہے، اور اب تم؟ وہ خوشی سے دیوانہ ہو رہا تھا، میں اس کے الفاظ پر غور کر رہا تھا کہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیوں کہہ رہا ہے۔ اتنا عرصہ دور رہا تو دل میں ایک خیال پیدا ہو گیا تھا کہ اب اسے جان چھوٹ گئی۔ جو ذمہ داری مجھے دی گئی ہے اگر اسے پورا کر لوں تو شاید اس کرب کی زندگی سے نجات پا لوں، مگر اور اب اسے برا بلا کہہ لوں تو کیا ملے گا؟ کم سے کم معلومات ہی حاصل کروں، کچھ سمجھ میں ہی آئے۔ تم کس مقصد میں کامیاب ہوئے ہو بھریا چرن؟ ہاں، بھاگ ہوتے ہیں منشیہ کے، شنکھا بنے تو من میں آئے کہ کھنڈولے بنے، مگر بھاگ میں نہیں تھا۔ ملا بھی تو تم جیسا پاگل، دھرم کے پیچھے بھاگنے والا۔ ارے پاپی، تو دھرم داس بننے تو نہیں آیا تھا، ہمارے پاس برے کاموں کے لیے ہی تو آیا تھا۔ ریس کے گھوڑے، سٹے کے نمبر، دولت کے انبار، ابلاؤں کی قربت، یہی سب مانگنے آیا تھا تو ہم سے۔ ہم نے کم منع کیا تھا، تمہارا کام کر دیتا تو ہم تجھے وہ دے دیتے، یا جیون بھر مزے کرتا۔ دھرم ضرور برشٹ ہوتا تیرا، مگر دھرم داس تو ہی بتا، کیا تیرے ہی دھرم میں یہ سب جائز ہے؟ ریس میں دوڑے ہوئے گھوڑوں کے کھیل سے جو دولت ملتی ہے وہ نیک کمائی ہے، پھر تیرے من میں نیکیاں کیوں پھوٹ پڑی؟ ہمارا ستیاناش مار دیا تو نے، اس کے بعد جو کچھ تو کرتا رہا ہے وہ مرے پر 100 در رہے تھے۔ طرح طرح کے لوگوں سے دہائی دی تو نے اور ہمیں نقصان پہنچایا، تو کیا سمجھتا تھا چھوڑ دیتے ہم تجھے؟ تو تم میرے پیچھے لگے رہے۔ میں نے کہا، پہلے تو یہی سوچا تھا ہم نے کہ ایک دن راستے پر آ جائے گا، مگر اس مسئلے نے کھیل بگاڑ دیا۔ کس نے؟ میں نے پوچھا۔ ارے اسی فضل نے۔ بابا فضل کی بات کر رہے ہو؟ ہاں، اس نے جیون دان دے کر تیری رکشا کی، نہ صرف رکشا کی بلکہ میں نے روندھی ہوئی آواز میں پوچھا، رستے کھول دیے تیرے۔ تو نے جو گناہ کیے تھے اپنے دھرم کی نگاہ میں، اس نے انہیں دھونے کے لیے قربانی دے دی اور تو بچ گیا۔ تیری کٹنائیاں دور ہونے لگی، مگر ہمارے لیے مشکل پیدا ہو گئی۔ میرے حلق میں گولا سا آن پھنسا، بڑا روح فسا انکشاف تھا۔ بابا فضل نے میری مشکلات دور کرنے کے لیے جان کا نذرانہ دیا تھا۔ اتنا بڑا اثار کیا تھا انہوں نے، اتنا بڑا اثار۔ بھریا چرن میری کیفیت سے بے نیاز بولا، ہماری بھی کچھ مشکلیں ہوتی ہیں، کچھ بھید بھاؤ ہوتے ہیں۔ اگر تو مہان بن جاتا، اگر تیرے ہاتھوں کالے جادو والوں کو نقصان پہنچتا تو ہمارے حساب میں لکھا جاتا، ہمیں جواب دینا ہوتا اس کا، اور ہمارے درجے کم ہوتے جاتے۔ مصیبت گلے پڑ گئی تھی ہمارے، تو لینے کے دینے پڑ گئے۔ اپنا کام بھولنا پڑا، تیری طاق میں لگے رہے، تجھے دیکھتے رہے، تیرے راستے روکنا تھے ہمیں، اور ہم کامیاب ہو گئے۔ چولہے میں جا گھسی تیری مہانتا۔ وہ پھر ہنس پڑا۔ وہ کیسے بھریا چرن؟ میں نے خود کو سنبھال کر پوچھا۔ بتائیں گے سسر، سب کچھ بتائیں گے، تجھے بھی تو کچھ دکھ ہو، تو بھی ہماری طرح کل سے۔ بتاؤ بھریا چرن۔ دیوتا بن رہے تھے، مہا پرش بن رہے تھے، سنسار کو دکھوں سے دور کرنے جا رہے تھے، اپنے دین دھرم کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ تم جانتے ہو؟ کیوں نہیں، ہمیں سب سے پہلے دشمنوں سے ہوشیار رہنے کی شکشا دی جاتی ہے، اس کے لیے دوسرے دھرموں کے بارے میں جاننا ہوتا ہے۔ میرے دین کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ جتنا جانتے ہیں وہ تجھ سے زیادہ ہے۔ تیرے دھرم میں ایک نقطہ ہے، سب سے بڑی چیز ایک نقطہ ہے۔ وہ کیا؟
ساری ہم سے پوچھ لے گا. کیوں بتائیں تجھے؟ اس لیے کہ تم نے میرے دین کو جاننے کا دعویٰ کیا ہے. میں نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں. نکتے کی بات بالکل ٹھیک کہی ہم نے. تیرے دھرم میں واسناؤں کی گنجائش نہیں. نفس کی موت کو پہلا درجہ حاصل ہے، اور جو نفس کے جال میں پھنسا ڈوب گیا. تجھے ڈبونا ضروری ہو گیا تھا. دھن کے چکر سے تو نکل گیا. سندر ناریاں تجھے متاثر نہیں کر سکتی تھی، اور ہمارا کام اس سمے تک نہیں بن سکتا جب تک ایسے کسی پھیرے میں نہ پڑے. سو ہم لگے رہے تیری طاق میں، اور موقع مل گیا. ہمیں بڑا دین دیال بنا ہوا تھا اور لوگوں کے بڑے کام آ رہا تھا. ہم نے حساب کتاب لگایا اور کام میں مصروف ہو گئے. بابلے، وہ مٹکا جو تجھے درخت کی جڑ میں نظر آیا تھا کسی کا دبا ہوا خزانہ نہیں تھا. وہ تو ہم نے سونے کی مہروں سے بھر کر وہاں گاڑ دیا تھا. سو تجھے وہ نظر آ گیا. وہیں پر ہمارا بن گیا کام. تو وہ نقطہ بھول بیٹھا. تجھے بتایا گیا تھا، یاد ہے نا؟ تجھے کہا گیا تھا کہ پہلا کام انسانوں کے کام آنا ہے، دوسرا کام اپنے نفس کو مار کر اپنی منزل کی تلاش. اس کے بغیر مہانتا مکمل نہیں ہوئی. اگر تو اپنی خواہشوں کے جال میں پھنس گیا تو کچھ حاصل نہیں کر سکے گا اس سنسار میں. بول، یہی بتایا گیا تھا نا تجھے؟ تو یوں ہوا کہ تو نے دیکھا اس آدمی الیاس خان کو اور تجھے یاد آ گئے اپنے ماما جی. ارے ہم نے سوچا اس سے بڑھیا موقع ملنا تو ممکن ہی نہیں. ماما جی کے پھیر میں تو لمبے سے لمبے پھیر میں پڑ سکتا ہے. اب بات بن گئی بھیا ہماری. سونے کا وہ مٹکا تو نے الیاس خان کو دے دیا، اس لیے وہ تیرے ماتا پتا کا پتہ تجھے بتا دے. بس کام تو وہیں سے ہو گیا تھا ہمارا. تو خود سوچ، دھرتی بہت بڑی ہے، نہ جانے کتنے خزانے بھرے ہوئے ہیں اس دھرتی میں، اور سب کے سب آ جاتے تیری آنکھوں میں کیونکہ تجھے ایسا ایسا روشنی مل رہی تھی. تو بہت بڑا بن جاتا بھائی، مگر راستے روکنا ہی تھے. سو تو نے وہی کیا جو ہم نے چاہا اور نکل گیا تو ان پابندیوں سے جو تجھ پر قائم کی گئی تھی. بس ایک کے بعد ایک ہمارا کام بنتا رہا، پھر بن گئے ہم تیرے ماما جی. تم؟ میں خوف سے آنکھیں پھاڑ کر بولا ہاں رے، اس سمے تو یہی سب کچھ کرنا تھا. لگا لائے تجھے اپنے پیچھے، اور سب کچھ بھول گیا. تو جو کچھ تجھے دیا گیا تھا اسے بھول کر تو پڑ گیا اپنے ماما جی کے پھیر میں، ماتا پتا کے جال میں. اور یہی ہم چاہتے تھے. یہ جگہ اب جہاں تو آیا ہے کہلاتی ہے بیر منڈل. یہاں سارے کے سارے ہمارے بیر رہتے ہیں. وہ مکڑیاں جو تیرے ماما جی کی لاش سے چمٹی ہوئی تھی، تیرا خیال ہے مار دی تو نے؟ ارے جا باولے، بیر کہیں مرتے ہیں؟ وہ تو اپنا کام کر رہے تھے ہمارے کہنے سے، اور پھر ہم نے وہ خون تیرے شریر میں اتار دیا جو ہم نے 7 پورن ماشیاں منتر پڑھ پڑھ کر تیار کیا تھا. 17 آدمیوں کا خون جنہیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے مارا تھا، جن پر 7 پورن ماشیاں منتر پڑھا تھا ہم نے. کالے جادو کا وہ سب سے بڑا منتر، جس سے بڑا منتر اور کوئی نہیں ہوتا، اور جو ایک شنکا کو ہی معلوم ہوتا ہے. بس وہ خون پانی سمجھ کر پی لیا تو نے، اور تیرے اندر سے سب کچھ صاف ہو گیا. کچھ نہیں اب تیرے پاس. سمجھا؟ تو ایک کورے مٹکے کی طرح ہے جو اندر سے خالی ہے، کورا ہے. یقین نہ آئے تو آزما لے اپنی کسی بھی بات کو. ارے پاگل، تیری ساری تپسیا ایک لمحے میں ختم ہو گئی. اس طرح کم سے کم ہمارا ایک کام تو بنا. ایک کام سے تو فارغ ہوئے ہم. نہ تو اپنے دھرم کا رہا، نہ اس سنسار کا. اب جا بھاڑ جھونک چولہے میں. ہمارا کام کر دیتا تو بہت کچھ مل جاتا. نہیں کیا تو ہمارا کیا بگاڑ لیا؟ ہم شنکا تو ہے نا، مگر تو کیا ہے؟ تو کیا رہ گیا ہے؟ اب اگر کہے تو کتا بنا کر نکال دے تجھے یہاں سے. بول کیا کریں تیرے ساتھ؟ میں بھوریا چرن کو دیکھتا اور جو کچھ اس نے بتایا تھا دل میں اتر رہا تھا. کم وقت اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا. نہ جانے کیا کیا جتن کیے اس نے اپنے کام کے لیے، اور یہ ایک حقیقت ہے. اس کا کہنا بالکل درست تھا. ایک نقطہ، صرف ایک نقطہ ہی تو اصل حیات ہے. بڑے بڑے عالم دین، بڑے بڑے ولی درویش قلندر اپنے آپ کو تیاگ کر کچھ حاصل کرتے ہیں. اپنی خواہشوں کے آگے سر جھکا دیا، اپنی محبتوں کے ہاتھوں دیوانے ہو گئے، تو پھر باقی کیا رہ گیا؟ عام انسان بھی تو یہی سب کچھ کرتا ہے. میرا تو آزمائشی دور تھا اور میں اس امتحان میں نامکمل رہ گیا. میں نے وہ نعمتیں ٹھکرا دی جو مجھے دی گئی تھی. اتنی ساری نعمتیں دیکھ کر صرف ایک ہدایت کی گئی تھی، مجھے کہ اپنی خواہشوں کا غلام نہ بنوں، وہ نہ مانگو جن کا دینا ابھی آسمانوں میں منظور نہیں ہوا ہے. لیکن کر ڈالا میں نے وہ سب کچھ. مامو ریاض کے چکر میں پڑھ کر وہ کمبل بھی وہیں چھوڑ آیا جس نے میری آنکھوں کو روشن کر دیا تھا، جس نے میرے دل و دماغ کو منور کر دیا تھا. بھوریا چرن کیا کیا لگانے لگا، پھر بولا اور اب جا مار اس سنسار میں، جا دیکھوں آگے تو کیا کرتا ہے. چھوڑوں گا تجھے نہیں پاپی. ہتھیارے تو نے میرے راستے روکے ہیں، میں سنسار کے سارے راستے تجھ پر بند کر دوں گا. چل بھاگ رے یہاں سے، اب تو مٹی کا ڈھیر ہے، میرے لیے کچھ نہیں رہا. میں گردن جھکائے وہاں سے واپس پلٹ پڑا. اندر سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ در حقیقت خالی ہو چکا ہوں. اب کچھ نہیں ہے میرے پاس. ایک بار بھی یہ دنیا میرے لیے امتحان کا بن گئی تھی، اور اس بار میں نے خود کو اس امتحان میں ڈالا تھا. بلا شبہ یہی ہوا تھا، یہی سب کچھ ہوا تھا. میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے منصب گوا دیے تھے. یہ میرا گناہ تھا، صرف میرا گناہ. اس میں کسی کا قصور نہیں تھا. مجھے تو جگہ جگہ سمجھایا گیا تھا، مجھ سے کہا گیا تھا پہلے پھل چکھوں پھر کھانے کو ملے گا. بھوریا چرن نے بالکل درست کہا تھا. میرا مذہب سچا ہے اور انہیں چھوٹ ہے جو کچھ نہیں جانتے، لیکن جو واقف ہو ان پہ ذمہ داری ہوتی ہے. مجھے بتایا گیا تھا مگر میں نے اپنی خواہشوں کو اول قرار دیا. اس بار سارے راستے کھلے ہوئے تھے. میں باہر نکل آیا. باہر گہری رات چھا چکی تھی. نہ جانے کیا بچ گیا تھا. چاروں طرف ہوک عالم تھا، جگہ جگہ درخت بکھرے ہوئے تھے. میں آگے بڑھتا رہا کچھ سوچے بغیر. اب تو کچھ سوچنے کی ہمت بھی نہیں تھی. کچھ فاصلے پر دریا کا شور ابھر رہا تھا.
آواز میرے کانوں تک آ رہی تھی مگر احساس کچھ نہیں تھا۔ تھک گیا تو جہاں تھا وہیں لیٹ گیا، وہیں سو گیا۔ خوب گہری نیند آ گئی تھی۔ صبح کو اس پر جاگا جب کہیں دور سے اذان کی آواز سنائی تھی۔ اس آواز نے اعضاء میں تھرتھری سی پیدا کر دی۔ بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس آواز نے اعضاء میں تھرتھری سی پیدا کر دی۔ بے اختیار اٹھ گیا۔ دماغ کھویا کھویا سا تھا، دل کچھ چاہ رہا تھا، اعضاء کچھ طلب کر رہے تھے مگر کیا یاد نہیں آ رہا تھا۔ کھڑا ہو گیا، اسی جگہ کھڑا ہو گیا، دونوں ہاتھ نیت کے انداز میں بند گئے۔ مگر اب کیا کروں، اب کیا کروں، کچھ یاد نہیں آ رہا تھا، کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ بہت کوشش کی مگر سب کچھ بھول گیا تھا۔ جھکا، پھر گھٹنوں کے بعد سجدے میں گر پڑا۔ آنکھوں سے آنسو ابل پڑے، بلک بلک کر رونے لگا۔ بھول جانے کا غم تھا، یاد کرنا چاہ رہا تھا مگر یادداشت ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ سارے آنسو بہہ گئے، آنکھیں خشک ہو گئیں تو اٹھ کھڑا ہوا۔ کانوں میں ایک آواز ابھری، یا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ میری عمر ہی کیا ہے، چند لمحے میری بخشش کا ذریعہ تو نہیں بن سکیں گے مگر یہ زندگی جو ایک سزا ہے یہ تو میرے لیے مزید گناہوں کا باعث بن جائے گی۔ مزید گناہ نہیں، اور گناہ نہیں، اور گناہ نہیں، اس سزا کو ختم ہو جانا چاہیے۔ برائی میرے لیے نہیں ہے، میں برائی کے قابل نہیں ہوں، گناہ کرنے کے لیے مجھے اس دنیا میں نہیں رہنا چاہیے، مر جانا چاہیے، مجھے مر جانا چاہیے، ہاں مجھے مر جانا چاہیے۔ میں نے وحشتناک نظروں سے چاروں طرف دیکھا، پھر میری سماعت نے مجھے شور کی طرف متوجہ کیا جو مجھ سے کچھ فاصلے پر تھا، جو مجھ سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ میرے قدم تیز و تند دریا کی طرف بڑھ گئے۔ میں بے خودی کے عالم میں اس طرف چل پڑا۔ وسیع و ریز چوڑا پاٹ میرے سامنے تھا، پانی برق رفتاری سے اپنا سفر طے کر رہا تھا، مٹیالی لہریں جھاگ اڑا رہی تھی۔ میں دریا میں اتر گیا، آگے اور آگے آگے، اور پانی نے میرا وزن سنبھال لیا۔ ایسی پٹخنی لگائی کہ سر نیچے پاؤں اوپر ہو گئے۔ دوسری پٹخنی، اس کے بعد تاریکی، گہری اور پرسکون تاریکی، پھر روشنی، دھندلی روشنی، پھر ایک آواز، ہل رہا ہے کاکا، ہل رہا ہے، کرہ بھی رہا ہے، ماتو ارے دیکھ بٹوا اکا ہوس آئی رے، آت رہی کاکا، ابو آت رہی۔ اب کا کرت ہے جانکی، آنکھیں پٹپٹا رہا ہے، ہیں اب آئی سسروا کو ہوش۔ ارے جانکی دودھ گرم کر لئی ہے کیا؟ ہاں کاکا، ہنڈیا چولہے پر رکھی ہے، بھر دو کٹورے ماں، وے جی اے ہی کہہ کے گئے تھے، جاری جلدی کر۔ یہ ساری باتیں سن رہا تھا، ہوش میں تھا، سوچ رہا تھا اب کہاں ہوں۔ یہ بھی یاد آ گیا کہ دریا میں کود کر جان دینا چاہیے تھی۔ یہ بھی سمجھ میں آ گیا تھا کہ موت نے قبول نہیں کیا۔ یہ بھی یاد تھا کہ مسعود احمد نام ہے میرا، اور بوریا چرن بھی یاد تھا۔ کہاں ہوش آئی کاکا؟ ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ نہ آئی، جانکی ہی بولت رہی، دوسری آواز نے کہا، اور میں نے آنکھیں کھول دیں۔ اتنی دیر میں ایک لڑکی بڑا سا کٹورا لیے ہوئے اندر آ گئی جس سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ نوجوان مجھے دیکھ کر مسکرا دیا، پھر بولا، جاؤ کاکا، دودھ کی خوشبو پڑتے ہی ہوش آ گئی انجائی کو، چل ببوا دودھ پی لے۔ اس نے سہارے سے مجھے اٹھاتے ہوئے کہا۔ سخت بھوکا تھا۔ لڑکی نے کٹورا میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے اپنی اوڑھنی کا ایک حصہ گرم کٹورے کے نیچے رکھ دیا، باقی اوڑھنی اس کے شانوں پر تھی۔ اسے نیچے اس طرح جھکنا پڑا تھا کہ اس کا چہرہ عین میرے سامنے آ گیا تھا۔ دودھ کا گھونٹ لیتے ہوئے میں نے اسے دیکھا، سانولا سلونا چہرہ، سادہ سے نکوش، 19-20 سال کی عمر، جوانی کی تمازل سے تپتے ہوئے سانس، کاجل بھری آنکھوں میں دوڑتی زندگی۔ مجھے اپنی طرف دیکھتے پا کر آنکھیں جھکی، چہرے کا رنگ بدلا، پھر آنکھیں اٹھی، کڑے انداز میں مجھے دیکھا، پرکا اور پھر جھک گئی۔ ہونٹ آہستہ سے کپکپایا جیسے انہوں نے کچھ کہا ہو مگر بے آواز۔ میں کچھ بدحواس ہو گیا مگر گرم دودھ کے 2 بڑے گھونٹوں نے سنبھال لیا، آنتیں تک جل گئی تھی۔ دودھ پیوت ہے کہ نہ کاکا؟ پھر بولا۔ ہرے سب ڈکوس گئی سسر، نوجوان نے ہنستے ہوئے کہا۔ لڑکی نے جلدی سے کٹورا میرے ہاتھ سے لے کر اپنی اوڑھنی سنبھالی اور کٹورا لیے باہر نکل گئی۔ میری آنکھوں نے اس کا تعاقب کیا تھا، بہت سی لڑکیاں دیکھی تھی، شکنتا نے مجھ سے اظہار عشق کیا تھا، کچھ نہ میری دیوانی تھی، یہ لڑکی ان کے مقابلے میں کچھ نہیں تھی، مگر نہ جانے دل اس کی طرف کیوں مائل ہو رہا تھا۔ وہ باہر نکل گئی تو اس جگہ کا جائزہ لیا۔ کچی مٹی کی دیواروں سے بنا کمرہ تھا، چھت پھونس کے چھپر سے بنی ہوئی تھی، 3-4 پہیاں کل کائنات تھی جن میں ایک پر ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا، وہ غالباً اندھا تھا، یہی احساس ہوا تھا۔ ہاں بھائی پیسو رام، آپ بولو، جمنا کا کر رہے تھے؟ نوجوان نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ جمنا میں؟ ارے تو اور کا اندر مہاراج کے رتھ ماں سیر کر رہے تھے؟ نہیں بس کنارے پر تھا، پاؤں پھسل گیا۔ بھلے پھسلے ببوا، اور ہم نہ نکالتے تو مر جاتا، میں نے کہا، اور ایک بےکس مسکراہٹ میرے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا۔ لیو کاکا ببوا مرن لیے گرے تھے جمنا ماں۔ کاہے ببوا، جیون بھاری ہو گیا کیا؟ ہاں چاچا، دکھی لاگو ہو؟ ارے ناتھو رے، مہمان بنا لو اپنا، اسے جی بہل جائے تو جان دے دینا۔ ارے ای کہاں جائے رے اب کاکا، اہم محنت کری اس پر، ایسے کاہے جانے دیں گے سسروا کو؟ بس ٹھیک ہے، بوڑھے نے کہا۔ دھوبیوں کی آبادی تھی، جمنا گھاٹ پر آباد تھی۔ بستی کا نام تھا پوریا، کوئی 100 گھر تھے۔ پوری بستی میں بڑے شخص کا نام راگو تھا، بیٹے کا نام ناتھو اور لڑکی کا نام جانکی۔ ناتھو گھاٹ پر شری رام کر رہا تھا کہ میں بہتا ہوا اس کے سامنے سے گزرا۔
اسے مجھے نکال لیا، جانکی کی نگرانی میں پیٹھ پر لاد کر مجھے اپنے جھوپڑے میں لے آیا۔ کچھ فاصلے پر ایک بڑا شہر تھا جہاں سے یہ لوگ بیل گاڑیوں پر گھروں کے کپڑے دھونے لاتے تھے اور پھر وقت پر انہیں ان کے مالکوں کے پاس پہنچا دیا کرتے تھے۔ سادہ سی زندگی، جو روکھا سوکھا ملا کھا لیا اور خوش۔ سادگی کی حد یہ تھی کہ مجھ سے میرا نام تک نہ پوچھا، اور ناتھو نے مجھے ٹیسو کہا تو سب اس نام سے پکارنے لگے۔ یہ بستی بڑی اچھی لگی تھی۔ میں یہاں رہ پڑا، کہاں جاتا، کیا طلب کرتا؟ جو مانگا وہ گناہ بن گیا۔ اب یہ سوچا تھا کہ کچھ نہیں مانگوں گا، جو ملے گا قبول کر لوں گا، بھول جاؤں گا سب کو۔ کوئی فائدہ نہیں کسی کو یاد کرنے سے، وہ بھی مجھے بھول گئے ہوں گے۔ صبر کر لیا ہوگا مجھے۔ خدا کرے محمود اپنی کوشش میں کامیاب ہو جائے، خدا کرے اس کا ماں باپ سے رابطہ ہو جائے، خدا کرے میری بہن شمسا اپنا مستقبل پالے۔ میں تو ان کا قاتل تھا، اب کیا کروں گا ان کے پاس جا کر؟ جو چھین گیا تھا وہ نہیں ملا تھا۔ جب بھی وقت ملتا، جب دوسروں کی نظروں سے محفوظ ہوتا، قبلہ رو کھڑا ہو جاتا، ہاتھ باندھ لیتا، پھر سجدے میں چلا جاتا۔ لیکن جو چھن گیا تھا یاد نہ آتا، ایسے لمحوں میں ذہن سو جاتا تھا۔ راگھو بابا، میں کپڑے دھوؤں گا۔ کاہے بٹوا؟ اسی بستی میں رہوں گا میں۔ رہو بٹوا، تمہارا کھاتا رہوں، سو کا ہے؟ ٹھیک تو کہے ہے کاکا، دہی مٹی ہو جائے گی، کام کرنے دے سے، ناتھو نے کہا، اور وہ میرا استاد بن گیا۔ میں اس کے ساتھ کپڑے دھونے لگا، اس کا کام بڑھ گیا تھا۔ ایک دن جانکی نے شرماتے ہوئے کہا، کچھ معلوم ہے تجھے ٹسوا؟ کیا؟ کاکا اور بھیا ہمارے بیاہ کی بات کر رہے تھے۔ کاکا کہہ رہا تھا چھوڑا بڑھیا ہے، کام بھی کرے ہے، جانکی کے ساتھ پھیرے کرا دیں، اس کے چوکھا رہے گا۔ میرے ہاتھ رک گئے، میں عجیب سے نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ جانکی مجھے اچھی لگتی تھی، اس کی قربت سے ایک نشہ سا چھایا رہتا تھا مجھ پر۔ وہ بھی میرا بہت خیال رکھتی تھی، مجھے چاہتی تھی، جس کا صاف اظہار ہو رہا تھا، مگر وہ میری ہم مذہب نہیں تھی۔ کچھ بھی تھا، مجھے اپنا نام یاد تھا، اپنا مذہب یاد تھا، اور مجھے اس سے محبت تھی۔ جو کچھ مجھ سے چھن گیا تھا وہ میری بدقسمتی تھی، لیکن باقی سب کیا خود کو بھول جاؤں کیا؟ جانکی نے کہا، کیا سوچنے لگے؟ کچھ نہیں جانکی، اپنے یاد آ رہے ہوں گے۔ ہاں، سب کچھ بھلا دوں گی تجھے، سب کچھ۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر میں بہت بے چین ہو گیا تھا۔ اس رات میں بہت بےقل تھا، ساری رات بےقلی میں گزری۔ صبح کو اٹھا، دل کی بے چینی کس طرح دور نہیں ہو رہی تھی۔ ایک گوشہ تلاش کیا اور بے کسی سے کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھ لیے، پھر سجدے میں گر گیا۔ بہت دیر گزر گئی، چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا۔ اٹھا تو ناتھو پر نظر پڑی، وہ چھمبے سے مجھے گھور رہا تھا۔ اس کے منہ سے سرسراتی آواز نکلی، کیا تو مسلمان ہے؟ پورا وجود مجسم آواز بن گیا، رواں رواں پکارنے لگا، ہاں ہاں ہاں۔ اور یہ کہتے ہوئے جو سکون ملا تھا، اس کی قیمت کائنات کے سارے خزانے نہیں تھے۔ یہ الفاظ میری گمشدہ بینائی تھے۔ مسلمان ہے تو؟ ناتھو نے اس بار کڑک کر پوچھا۔ ہاں، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میں نے عجیب سی کیفیت میں کہا۔ ہم کا دھوکہ کاہے دیت رہے تھے، ہمارے سامنے ٹیسو کاہے بنے رہے؟ نہیں ناتھو نہیں، میں کچھ نہیں بنا، میں تو مصیبت کا مارا ہوں ناتھو۔ میں نے تو ہماری بہنیا سے بیاہ کرنے لگا تھا تے، ارے ہم سب کی اکھن ماں دھول جھونک رہے۔ ناتھو، تم لوگوں نے جمنا سے مجھے اس وقت نکالا جب میں بے ہوش تھا۔ میں تو خود اپنی زندگی ختم کرنے کے دریا میں گرا تھا، میں کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کیسے کر سکتا ہوں؟ تمہیں معلوم ہے ناتھو، تم جانتے ہو مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا۔ کل جانکی نے مجھے بتایا کہ تم لوگ ایسا سوچ رہے ہو، میں ایسا کبھی نہ کرتا۔ اپنے اوپر احسان کرنے والوں کو میں کبھی دھوکہ نہ دیتا۔ اگر میں تمہیں حقیقت نہ بتاتا تو کم سے کم یہاں سے چلا جاتا اور جانکی سے بیاہ نہ کرتا۔ کبھی نہیں ناتھو، کبھی نہیں۔ ناتھو میرا چہرہ دیکھتا رہا، وہ ان سچائیوں پر غور کر رہا تھا۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس نے پریشانی سے سر ہلاتے ہوئے کہا، بڑی بکٹ بات ہو گئی رے ٹسوا، جانکی تیرے سپنے دیکھن لاگی رے، اور اس نے بھی سکھیوں کو بتا دیا ہے۔ اب بات برادری ماں نکل جائی ہے تو ہم پر کرپا کر بیرا، کرپا کر ہم پر، تو یہاں سے چلا جا، چپ چاپ چلا جا۔ سب سوچیں گے تے بھاگ گیا، ہم کہہ دئی ہے کہ تے ہمارے روپے لے کے بھاگ گیا، ہماری عزت بچ جائی ہے، لوگ تو کا برا بھلا کہہ کر خاموش ہو جائی ہے، تیرا کچھ نہ بگڑے گا، ہماری مان لے، ہماری عزت بچا لے بیرا۔ ناتھو نے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں جا رہا ہوں، ابھی جا رہا ہوں ناتھو میرے بھائی، تیری عزت مجھے زندگی سے زیادہ پیاری ہے، ابھی چلا جاتا ہوں میں، ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا۔ میں نے اس کے جڑے ہوئے ہاتھ الگ کیے اور پھر وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ وہ اپنی جگہ ساکت کھڑا تھا، میں نے پلٹ کر اسے نہیں دیکھا۔ بستی بہت چھوٹی تھی، میں آخری مکان سے بھی گزر گیا، آگے کھیت بکھرے ہوئے تھے، اکا دکا لوگ نظر آ رہے تھے، کسی نے توجہ نہیں دی۔ میں نے رفتار تیز رکھی تھی، کسی رخ کا تعین نہیں کیا تھا، رخ کدھر کرتا، کہاں جاتا، بس چل پڑا تھا۔ ناتھو اور دوسرے دھوبی کسی بستی کا تذکرہ کرتے تھے، کہتے تھے کہ کوئی بڑا شہر ہے جہاں سے وہ کپڑے لاتے ہیں اور دھو کر ان کے مالکوں کو پہنچا دیتے ہیں، مگر میں نے کبھی اس شہر کے بارے میں کسی سے نہیں پوچھا تھا، اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ چلتا رہا، اس وقت صرف ناتھو رام کی عزت پیش نگاہ تھی اور کچھ نہیں سوچ رہا تھا۔ چلتے چلتے دوپہر ہو گئی، اب ویران جنگلوں کے سوا کچھ نہیں تھا، درخت نظر آ رہے تھے، پرندے پرواز کر رہے تھے، آسمان شفاف تھا، دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ جب پیروں نے جواب دے دیا تو ایک درخت کے نیچے پناہ لی اور زمین پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ نیند تو نہیں آئی تھی، البتہ نقاہت نے غنودگی طاری کر دی تھی، بدن کو سکون ملا۔ پچھلے کچھ دن آرام سے گزرے تھے، اس لیے برداشت کی قوت میں کمی نہیں ہوئی تھی۔ سورج ڈھلے اٹھا اور پھر چل پڑا۔ شام جھلک آئی اور پھر میں نے سیاہ رنگ کی ایک عمارت دیکھی، ٹوٹی دیواریں، بکھری ہوئی زمینوں کے ڈھیر، ایک بڑا سا گنبد
قدم اسی جانب بڑھ گئے. کچھ دیر کے بعد وہاں پہنچ گیا. کوئی قدیم مسجد تھی. سیڑھیاں تک سلامت نہیں تھیں. بڑا سا صحن تھا جو میں اتنا ادھڑا ہوا تھا. چاروں طرف پتے بکھرے ہوئے تھے. دل میں عقیدت کا ایک جذبہ ابھر آیا, پیار ابھر آیا. یہ سب مجھ سے روٹھے ہوئے تھے. گناہگار تو تھا ہی میں, لیکن مجھے پیار تھا, اس احساس سے پیار تھا کہ میں مسلمان ہوں. کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس سے یہ صحن صاف کرتا. قمیض اتاری اور صحن کی صفائی میں مصروف ہو گیا. وسیع و عریض صحن کو صاف کرتے کرتے اتنی دیر ہو گئی کہ رات ہو گئی. سوکھے پتے سمیٹ کر میں نے مسجد کے پچھلے حصے میں پھینکے اور وہاں ایسے پتوں کے انبار دیکھ کر حیران رہ گیا. یوں لگا جیسے کوئی باقاعدگی سے صحن صاف کر کے یہ پتے وہاں پھینکتا ہو. نہ جانے کون. کچھ سمجھ میں نہیں آیا. زیادہ غور بھی نہیں کیا. اب کوئی کام نہیں تھا. سیڑھیوں کے پاس آ کر ایک جگہ صاف کی اور لیٹ گیا. بھوک لگ رہی تھی. دن بھر پیاس کی شدت بھی رہی تھی. کہیں سے پانی بھی نہیں پیا تھا. بس چلتا رہا. یہاں آ کر اس مسجد کے پاس کام میں مصروف ہو گیا تھا. بھوک پیاس بے شک تھی, لیکن اسے رفع کرنے کا کوئی ذریعہ سامنے نہیں آیا تھا. لیٹے لیٹے ایک بار پھر گندگی کسی کیفیت طاری ہو گئی اور شاید سو گیا. نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا, عالم ہوش میں نہیں تھا. وقتاً کچھ آہٹیں سنائی دیں. شاید ان آہٹوں سے نہیں جاگا تھا, بلکہ کسی نے پاؤں جھڑ کر جگایا تھا. چونک پڑا. ادھر ادھر دیکھا. 3-4 آدمی نزدیک کھڑے تھے. چاند نکلا ہوا تھا اور مسجد کا پورا ماحول روشن تھا. ان میں سے ایک نے کہا, یہ سونے کی جگہ نہیں ہے میاں صاحب, یہاں کیوں سو رہے ہو؟ راستہ ہے, گزرگاہ ہے. میں ہڑبڑا کر کھڑا ہو گیا. اس ویرانے میں اس وقت مسجد میں آنے والے کون ہیں؟ جن لوگوں نے مجھے جگایا تھا وہ آگے بڑھ گئے تھے. میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑانے لگا. سفید لباس میں ملبوس پاکیزہ نورانی چہرے والے بزرگ, نوجوان اور چھوٹی عمر کے لوگ جوک در جوک مسجد کی جانب آ رہے تھے اور اندر مسجد میں بڑا اہتمام تھا. میں پرشوق انداز میں آگے بڑھ گیا. اس وقت یہ اہتمام کیوں ہوا ہے؟ یہ تجسس میرے ذہن میں جاگ اٹھا تھا. لوگ صفے بنا کر بیٹھے تھے. میں بھی ایک سمت بیٹھ گیا. سامنے ہی ایک منبر لگایا گیا تھا جو پہلے یہاں موجود نہیں تھا. غالباً یہاں آنے والے اپنے ساتھ لائے تھے. میں نے قریب بیٹھے ہوئے ایک نوجوان آدمی سے, جس کی داڑھی سیاہ تھی اور رنگ سفید تھا, مدھم لہجے میں پوچھا, یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور بولا, درس؟ کیا تم درس میں شرکت کے لیے نہیں آئے؟ میں نے نہ سمجھنے والے انداز میں گردن ہلا دی تھی. پھر میں نے اس معمر شخص کو دیکھا. ٹخنوں تک چوگا پہنا ہوا تھا. سر پر سفید امامہ تھا. براق سفید داڑھی جو سینے تک لٹکی ہوئی تھی. بھویں تک سفید تھیں. وہ منبر کی طرف بڑھے اور پھر منبر پر جا بیٹھے. اس کے بعد انہوں نے وہاں موجود تمام لوگوں کو سلام کیا. سب نے بلند آواز سے جواب دیا اور معمر بزرگ کہنے لگے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تو پوری مسجد بھری ہوئی ہے, سبھی آ گئے ہیں. جی امام صاحب, آج ایک عجیب واقعہ بھی ہوا ہے, ایک شخص نے کہا. کیا؟ ہمارے آنے سے پہلے ہی کسی نے مسجد کا صحن صاف کر دیا ہے. جب ہم یہاں پہنچے تو صحن صاف ملا تھا. ہوگا کوئی بندہ خدا. خدا کے بندے کہاں موجود نہیں ہوتے. ایک اجنبی شخص کو ہم نے سیڑھیوں کے پاس پڑے پایا, سو رہا تھا. غالباً اسی شخص نے صحن صاف کیا ہوگا. کہاں ہے وہ؟ جن بزرگ کو امام صاحب کہہ کر پکارا گیا تھا انہوں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا. پھر کسی کو بتائے بغیر ان کی نگاہیں میری جانب اٹھ گئیں. فاصلہ کافی تھا, لیکن مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کی آنکھوں سے روشنی کی ایک لکیر نکل کر آگے بڑھی اور مجھ تک پہنچ گئی ہو. اس روشنی نے میرا احاطہ کر لیا تھا. اس کے بعد مجھے امام صاحب کی گونجدار آواز سنائی دی تھی, آگے آؤ, کون ہو تم؟ مجھے یوں لگا جیسے کچھ ندیدہ ہاتھوں نے میری بغلوں میں ہاتھ ڈال کر مجھے اٹھا کر کھڑا کیا ہو. قدم بھی خود بخود ہی آگے بڑھے تھے. درمیان میں آنے والوں نے مجھے امام صاحب تک پہنچنے کا راستہ دیا تھا اور میں وہاں تک پہنچ گیا تھا. جو ہی امام صاحب کے قریب پہنچا, انہوں نے امامہ کا لٹکا ہوا حصہ بائیں ہاتھ میں پکڑ کر ناک پر رکھ لیا. پیشانی پر ناگواری کی شکنیں نمودار ہو گئی تھیں. انہوں نے کڑی نگاہوں سے مجھے گھورتے ہوئے کہا, کون ہے تو اور یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں نے بولنے کی کوشش کی لیکن آواز نہیں نکل سکی تھی. امام صاحب کہنے لگے, کیا تو نے اس مسجد کا صحن صاف کیا تھا؟ میرے منہ سے تو آواز نہ نکل سکی, البتہ گردن ہل گئی تھی. کیا تجھے علم نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کی مسجد ہے؟ میں نے امام صاحب کو دیکھا. ان کی نگاہیں مجھ پر گڑی ہوئی تھی. میری آنکھوں میں نہ جانے کیا کیا کیفیات تھی. وہ چونک کر بولے, مسلمان ہے تو؟ ہاں ہاں. میرے حلق سے جیسے رکی ہوئی بے شمار آوازیں نکل گئیں. مگر تیرے جسم سے تو بدبو اٹھ رہی ہے, ایک ایسی بدبو جو کبھی کسی مسلمان کے جسم میں نہیں ہوتی. ایسا کیسے ہوا؟ نہیں نوجوان, تو صاحب ایمان نہیں ہے. یہ بدبو جو تیرے بدن سے اٹھ رہی ہے کسی ایمان والے کے جسم سے نہیں اٹھ سکتی. یہ تو غلاظت کی بو ہے. براہ کرم صحن سے باہر نکل جا. یہاں درس الہی ہوگا, اس کے بعد نماز تہجد. تو جیسے کسی بے ایمان شخص کو ہم اپنے درمیان جگہ نہیں دے سکتے. براہ کرم باہر نکل, اس سے پہلے کہ تجھے مسجد کے صحن کو ناپاک کرنے کی سزا دی جائے. یہ سزا تجھے صرف اس لیے نہیں دی جائے گی کہ تو نے کسی بھی جذبے کے تحت صحیح صحن مسجد کو صاف کیا ہے, مگر تجھے اپنے درمیان جگہ نہیں دیں گے ہم. میں بلک بلک کر رو پڑا. میں نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہا, سارے زمانے کا ٹھکرایا ہوا میں ایک بد نصیب انسان ہوں. مجھے سہارا چاہیے. میں قصوروار ہوں. لاکھوں گناہ کیے ہیں میں نے. تائب ہو رہا ہوں. میری مدد کرو, خدا کے لیے میری مدد کرو.